السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے پہلے سیشن میں ہم لوگوں نے قربانی کے تعلق سے چند مسائل سیکھیں۔ اب انشاءاللہ اور کچھ مسائل قربانی کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اس کی عمر کتنی ہونا، عام طور پر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، مت ذبح کرو مگر 2 دانتوں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر نہیں بتائے، 2 دانتوں والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جانور کے جو پیدائشی دانت ہوتے ہیں، جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں، وہ دانت گر جانے کے بعد جو دوسرے دانت آتے ہیں تو وہ جانور قربانی کے لیے چلتا ہے۔ اس جانور کو ہم قربانی کے لیے خرید سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں۔ تو 2 دانتوں والا، یعنی ہم جو بھی بکری خریدے، بکرا خریدے، بڑا جانور جو بھی خریدتے ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ دانت، اس کے دودھ کے دانت گرے یا نہیں گرے، اور دودھ کے دانت گرا کر دوسرے دانت اس کو آئے یا نہیں آئے یہ دیکھنا چاہیے۔ اب اس کو پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے پہچانے۔ اب اس کے لیے عمر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ علماء نے عمر بھی بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چھوٹا جانور یعنی بکری، بکرا، مینڈا، مینڈی جو ہوتے ہیں وہ کم از کم 1 سال کے ہوں۔ 1 سال سے کم والا جانور، بکری، بکرا قربانی کے لیے نہیں چلیں گے۔ اسی طرح اگر بیل ہے، گائے ہے، تو اس کے لیے 2 سال کی عمر ہونا چاہیے۔ اس سے کم والا جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا۔ تو بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھیں، پہلے تو دانت ہی دیکھیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس وقت عمر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ اگر ہم لوگ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسند احمد کی روایت کے مطابق، آنکھ کا کانا، بیمار اور لنگڑا اور بالکل کمزور جانور قربانی کے لیے نہ ہو۔ قربانی کے لیے آنکھ کا کانا، اندھا جانور نہیں چلے گا، لنگڑا جانور نہیں چلے گا، کمزور نہیں چلے گا، بیمار جانور نہیں چلے گا۔ اس لیے اچھا جانور، صحت مند ہو، اچھا ہو، بغیر عیب کا جانور ہو تو ہم لوگ اسے خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب بہت سارے لوگ اس میں ایک سوال کرتے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوا جانور کیا قربانی کے لیے چلے گا؟ دیکھیے، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کا سینگ کاٹ دیا گیا، جیسے کہ بہت سارے جانوروں کو وہ اندر تک گھس جاتے ہیں اس لیے اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو اگر کاٹ دیا گیا اور آدھا سینگ ابھی بھی باقی ہے، کم از کم کسی بھی جانور کا اگر ٹوٹ گیا ہو یا کاٹ دیا گیا ہو لیکن آدھا سینگ بھی نظر آ رہا ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے چلتا ہے، مطلب قربانی ایسے جانور میں کر سکتے ہیں۔ لیکن جس جانور کا سینگ بالکل ہی کٹا ہوا ہو، بالکل نظر ہی نہیں آ رہا، مطلب آدھے سے کم ہے، یا تو وہ ٹوٹ گیا ہے یا کاٹ دیا گیا لیکن اسے سینگ ہی نہیں ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور اب ہر چیز میں یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ تمام عیب دیکھنے سے بہتر اچھا جانور لیجئے نا۔ جیسا کہ ہم اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا جانور خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اچھے سے اچھی چیز خریدتے ہیں، چاہے وہ کپڑا ہو یا موبائل ہو، ہم عیب والی چیز نہیں خریدتے۔ اسی طرح اللہ کے لیے بھی ہم اگر جانور خرید رہے تو اب بغیر عیب کا اچھا، صحت مند، موٹا تازہ جانور ہی خریدیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر کسی نے جانور خریدا، اس کے بعد وہ کھو گیا یا مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے جانور لیا اور وہ کھو گیا یا مر گیا تو اگر وہ نظر کا ہے تو اسے پورا کرے، دوبارہ جانور خریدے، اور اگر نظر کا نہیں، قربانی کے لیے خریدا ہے، اگر وہ نہیں بھی خریدتا تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر قربانی کا جانور خریدا، اس کے بعد وہ کھو گیا، بھاگ گیا، یعنی تو مر گیا، اگر طاقت ہے تو دوبارہ خریدے، اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے، چلے گیا، تو پھر قربانی کے لیے دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو عام طور پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اور عقیقہ کیا یہ 2 ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟
یا ایک جانور میں کر سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کے لیے 2 بکروں کے ساتھ، لڑکی پیدا ہوئی تو اس کے لیے 1 بکرے کے ساتھ عقیقہ کیا جائے، کیونکہ بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب ہم عقیقے کو قربانی کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ یعنی قربانی الگ چیز ہے، عقیقہ الگ چیز ہے۔ عقیقہ بچے کے پیدائش سے لے کر جڑا ہوا ہے، اور قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں کی جانے والی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے ایک جانور میں، اب بچوں کو، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے سو بچوں کو عقیقہ بچپن سے نہیں کرتے، یہی بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں نہیں کرے؟ 7ویں دن ہی کرنا ہے۔ اب اس کو روک کے رکھے نہیں بھائی، عید الاضحیٰ آنے والا ہے، بقرعید آنے والی ہے، اس وقت خریدیں گے، کریں گے، گھر میں 4-5 بچے ہیں، بڑے بھائی کا بچہ، چھوٹے بھائی کا بچہ، ایک لڑکی ہے، یہ وہ سب، اب قربانی کا ایک حصہ، عقیقے کا ایک حصہ، لڑکی کا ایک حصہ، لڑکے کا ایک حصہ، اس طرح 7 حصے ملا کے ایک جانور ذبح کریں گے، بالکل غلط عمل ہے، نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا اس طرح کریں گے تو۔ عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوگا، وہ بھی بکری، بکرا، مینڈا، میڈی، اسی میں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا نام لیا ہے۔ بڑے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ تو عقیقہ 7ویں دن کرے اور قربانی الگ کرے۔ قربانی چھوٹے جانور میں بھی ہوتی ہے، بڑے جانور میں بھی ہوتی ہے، اور قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ملا کے کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل ہمیں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ صحابہ کی زندگی میں ایسا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہے۔ مسند احمد کی روایت، مطلب قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ 3 دن یا 4 دن؟ اب اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مسند احمد کی روایت کے مطابق کیا ہے، ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہے۔ تو ایام تشریق کیا ہے؟ ایک عید الاضحیٰ کا دن، عید کی نماز پڑھنے سے لے کر پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، ایک دن، وہ عید کا دن چھوڑ کر باقی 3 دن، تو مکمل 4 دن اور 4 رات بھی ہم 4 دن، اور یہ مغرب سے پہلے، چوتھے دن کے مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ رات میں بھی کر سکتے، دن میں بھی کر سکتے، لیکن نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد سے لے کر چوتھے دن مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی نہ کرے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ سوچے کہ نہیں، میرا گوشت سب سے پہلے غریبوں کو پہنچے گا، اس نیت سے فجر پڑھتے ہی پہلے قربانی کر دوں گا، اس کی پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ جو عام طور پر بہت زیادہ لوگ اس میں کیا ہے پریشان رہتے ہیں، اور اس کے لیے 2-2 3-3 دن انتظار کرتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، وہ مسئلہ ہے دعا کا۔ دعا نہیں بھائی، ہم کو قربانی کی دعا نہیں آتی، وہ مول صاحب آنا، وہی پڑھنا، اب وہ کیا ہے، بزی ہے، وہ فلاں جگہ ہے، ان کے لیے لائن لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، قربانی کی دعا آسان ہے۔ ہاں، لمبی دعا، بڑی دعا بھی ہیں، اگر وہ نہیں آتا تو چھوٹی دعا بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے 3 دعائیں رکھوں گا۔ وہ دعائیں کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، آپ نے اس جانور کے گردن پہ پیر رکھا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ذبح کیا۔ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کوئی لمبی دعا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں آتی تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ ایک حدیث، ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کی 983 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، کیا ہے؟ صرف بسم اللہ کہہ کر بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، صحیح مسلم 1966 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون سی دعا پڑھی؟ بسم اللہ
اللہم تقبل من، اس کے بعد جس کا نام لیا جاتا ہے اس کا نام لے کر بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر نام لینا ضروری ہے کیا؟ نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، اگر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن نہیں لیتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی ہوں گی، نام لینا ضروری ہوگا۔ نام ہمارا لیے نہیں، اس میں بھی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، نام لیے تجھ ہمارے کو ثواب ملتا ہوں گا، نہیں تو نہیں ملتا ہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے بھی ذبح کیا، تو ہم بھی، کیونکہ دلوں کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے نا، کون دے رہا، کس کے لیے دے رہا، کون خریدا، کس کو ثواب ملنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے نام لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نام لینا ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم تقبل من۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، وہ اگر قربانی دے رہا ہے، اس کا نام لینا چاہ رہا، تو کیا بولنا؟ بسم اللہ اللہم تقبل من عبد الرحمن ومن آل عبد الرحمن، سمجھ گئے؟ اس طرح دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہم تقبل من عبد الرحمن ومن آل عبد الرحمن۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اللہ عبد الرحمن کی طرف سے، ان کے گھر والوں کے طرف سے قبول فرما۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری دھار نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی جانور کو لٹا کے چھری دھار کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے کیوں نہیں، اس پر دو موت دینا چاہتا ہے تو یہ طبرانی کی روایت ہے، اس لیے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ اسی طرح کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں سے کہتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کر لیں۔ ٹھیک ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہیں، جائز ہے۔ ہمارے ہاں بالکل عورتوں کو نہ مرغی کاٹنے دیتے نہ بکرا کاٹنے دیتے، اسی لیے ہماری عورتیں کیا ہے، وہ سپلاکوں کو دیکھ کے، وہ کاکروچ کو دیکھ کے ڈرنے والی، ہماری میڑکیوں کو دیکھ کے ہاں ڈرنے والی ہماری عورتیں، ایسا نہیں، ہمت والی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، مرغی بھی ذبح کر سکتے، عام دنوں میں بھی بکرا بھی ذبح کر سکتے، اور قربانی کا جانور بھی عورت ذبح کر سکتی ہے۔ اگر عورت ذبح کرے تو وہ حلال ہی ہے، گھر کے گھر والے سب کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک آدمی ایک سے زیادہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں 63 جانور ذبح کیے، پھر بچے ہوئے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ذبح کرے۔ ابن حبان میں اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی غلطی سے دعا پڑھنا، اللہ کا نام لینا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، اگر وہ بھول جائے تو بھی حلال ہے، لیکن اگر کوئی مجوسی ہے، مطلب دوسرے مذہب کا آدمی کوئی بھی ہے، مشرک کافر ہے، وہ اللہ کا نام لے کر بھی کرتا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان اللہ پر ایمان لایا، اقرار کیا، تو اس لیے اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ بھول کر بھی اگر بغیر کچھ پڑھے کے بھی جانور ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ قربانی کا گوشت کتنے دن کھا سکتے، کتنے دن رکھ سکتے؟ یاد رکھو، ایک حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس ایسا نہ ہو کہ 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں گوشت باقی رہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کا قربانی کا گوشت نہ رہے گھر میں، اس کا مطلب پھر ہم اتنے دن سے جو کر رہے غلط کیسے؟ ہم تو کباب ڈال کے رکھتے 3 دن نے، 3 مہینے رکھتے، 6 مہینے رکھ لیتے، فریج میں دبا کے رکھ لیتے، 8 دن، 1 مہینے تک ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ کیا ایسا نہیں کریں؟ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں ہے، حدیث میں پوری نہیں پڑھا، سمجھ رہے؟ حدیث آگے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب اگلا سال آیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلے تو 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہ رہے، اس کے بعد اگلا سال آیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پچھلے سال کی طرح ہی اب بھی ایسے ہی کریں، یعنی 3 دن سے پہلے سب گوشت تقسیم کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا مت کرو، کیونکہ پچھلے سال قحط سالی کے دن تھے اس لیے میں نے یہ حکم دیا، لیکن اب کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ بھی رکھو، اب کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر کے جتنے دن چاہے جمع کے رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی
قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ذخیرہ کرو، حاکم کی روایت۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم قربانی کا گوشت جتنا چاہے کھا سکتے، جتنا چاہے غریبوں کو تقسیم کرتے، جتنا چاہے رشتہ داروں کو دے سکتے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے نئے قربانی کا گوشت برابر 3 حصے کرنا، ایک حصہ برابر رشتہ داروں کا، ایک حصہ برابر غریبوں کا، ایک حصہ برابر اپنا۔ وہ ترازو لے کے بیٹھ جاتے، ایک بوٹی ادھر ایک ہڈی ادھر، اس طرح کرتے۔ ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ کی مرضی۔ ہاں زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ غریبوں کو تقسیم کر دو، زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دو، ٹھیک ہے۔ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا چاہے کھا سکتے، جتنا چاہے تقسیم کر دے سکتے، جتنا چاہے رشتہ داروں کو دے سکتے، آپ کی مرضی، جس کو بھی چاہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اب یہ قربانی کو لے کر 3 حصے کرنا، تولنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بہت سارے لوگ وہ تھوڑا سا، وہ کیا ہے، پورے پنیاں پیکٹاں پورے بھر لے کے برابر حصہ کر لے کے، اب اس میں بھی کیا ہے، قربانی کے جانور جیسے ہی گوشت آتا، عورتیں گھر میں بیٹھ کے اچھا پورا اپنی پسند کا پورا سائڈ میں کر لیتے، پورا فریج میں دبا کے رکھ لیتے۔ اب وہ جو خراب گوشت، ہڈیاں، وہ کیا ہے، چچڑے، وہ کیا ہے، وہ جو بھی، اب جو چیز ہم نہیں کھاتے، ہم کو پسند نہیں ہے، ایسا پورا کیا ہے پیکٹاں بنا کے، ایک ہڈی، ایک بوٹی، ایک چچڑا، ایک کچھ تو بھی وہ اجڑی، ایسا کچھ تو بھی ڈال دے کے 3 4 اس طرح ٹکڑے ڈال دے کے لوگوں کو بانٹنے کے لیے بڑی بڑی تھیلیاں بھر لے کے نکلتے، وہ بھی 100 کلومیٹر ایک لے سفر کر کے 100 کلومیٹر جا کے دے کے آتے۔ کیوں؟ ہم قربانی دیے نا، ہمارے رشتہ دار رہتے وہاں، سب کو دے کے آنا کہتے۔ ارے کیا ضروری ہے بھائی، کون بولے ایسا، سب کو دے کے آنا، وہ بھی اتنا 2 بوٹیاں۔ ارے کوئی کھائے تو کم از کم کسی کا پیٹ بھرے، ایک ٹائم کا تو کم از کم اس کے گھر میں سالن بنے، اس طرح تو دو۔ وہ دینا نہیں دینا کیا ہے، برابر ہے، اس طرح دے کے آتے ہیں صرف نام کے لیے۔ زیادہ لوگوں کو دیے تو زیادہ کچھ بھی نہیں آتا، زیادہ لوگوں کو کم لوگوں کو دینے سے، ٹھیک ہے۔ جس کو بھی دے رہے اچھا دو، ٹھیک ہے، اس طرح ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت کیا ہے، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم قصاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، گوشت چمڑا سب کا سب صدقہ کر دینا ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت بھی چمڑا بھی سب کا سب کیا ہے، صدقہ ہی کر دینا ہے، اجرت کے طور پر قصاب کو کچھ بھی نہیں دینا۔ یعنی اگر کوئی قصاب وہ جو جانور ذبح کیا اور گوشت کاٹ رہا ہے، اس کو دیکھو بھائی اب یہ تمہاری کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی اجرت نہیں ہے، اس کی مزدوری کے طور پر تم یہ چمڑا لے کے چلے جاؤ، پیسے نہیں، اس طرح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر قصاب کو پیسے بھی دیے پھر چمڑا اور گوشت بھی الگ سے دیے تو یہ جائز ہے، لیکن نہیں صرف پیسے نہیں دیں گے ہم، اس میں سے گوشت تھوڑا سا لے کے چلے جاؤ، چمڑا لے کے چلے جاؤ، اس طرح نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے مطابق غیر مسلم کو بھی یہ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کھاتا ہے، جو پسند کرتا ہے، جس کو ہم دے سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے مسائل کے، اور وہ قریبی دوست بھی ہے، اچھا ہے، اور وہ اس کو کیا ہے غریب بھی ہے، اس کی گھر میں کیا ہے ہم اس کی مدد کرے جیسا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو زبردستی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تھے چند مسائل قربانی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔